السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وکفا والسلام علی عباد اللہ نصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ ایک قرآن کے آیات یا کلمہ کسی ایک تک پہنچایا جائے یا نہ جائے، اس کے فضیلت اور برکات اور اس کے پہنچانے کے طریقے کس طرح کے ہیں۔ کسی بھی چیز کے، کسی بھی کام کے ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ کام کرنا بہتر ہے، لیکن اور دوسرے طریقے سے وہ کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اسی موضوع پر آج میری موضوع ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا میں جو وائس میسیج یا جنرل میسیج آ رہے ہیں کہ یہ قرآن آیات یا یہ واقعہ یا حدیث یا کلمہ ایک دوسرے تک پہنچاؤ، یا 40 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 100 لوگوں کو پہنچاؤ، اس طرح سے اتنے دنوں میں تمہارے گھر میں خیر و برکت کا معاملہ حاصل ہوگا اور تم خوشخبری سنو گے۔ تو کیا یہ کہاں تک صحیح ہے اور حقیقت ہے؟ تو اس کی تفصیل آج میں آپ لوگ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات رہی کہ قرآن اور حدیث پاک ایک دوسرے کو پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ یعنی پہنچانا کس طریقے سے کہ میسیج کے ذریعے نہیں، بس اور کسی طریقے نہیں، بلکہ یہ وہ طریقہ ہے جو ان کو پڑھائے سکھائے، اس کو پہنچانا کہتے ہیں۔ پہنچانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ٹیکسٹ میسیج میں لکھے یا وائس میسیج میں اس طرح سے جو ویڈیو بنائے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول کا معنی اللہ کسی کو کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایسا اس طرح سے کہہ کر میسیج جب ہم بھیجیں گے یا ویڈیو بنا کے بھیجیں گے تو وہ سنتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں کرتے۔ تو یہ طریقہ نہیں رہا، بلکہ بات قرآن اور حدیث کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی چیز پہنچانے جائے، پہنچاؤ تو وہ کس طرح سے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے ہو یا اس زمانے سے، آدمی کو سکھانے بولنے سے ہی اس کو صحیح پہنچتی ہے، یا میسیج کی طور پہ بتانا یا کسی اور طور پہ بتانے سے اس کو پہنچ نہیں سکتی۔ اس سے پہنچانے والے کو یا جس کے پاس پہنچتی ہے اس کو کسی چیز کی فائدہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقہ سے ہے کہ کسی کو ہم اگر میسیج کے طریقے میں بھیجیں تو کیا وہ دیکھیں، یہ صرف اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ میسیج 40 آدمیوں کو بھیجاؤ، یہ سورہ 20 آدمیوں کو بھیجاؤ، 20 دن میں سیکھتے، بلکہ یہ نہیں کہا جاتا کہ آج کل میسیجوں کا دور کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں، کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس میسیج کو جو اس میں کلمہ سورہ ہے صرف انہی کو مانیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے یا نبی یا اور ولی اللہ خواب میں آ کے اس کو پہنچانے کے لیے کہے ہیں اور نہ پہنچانے کے لیے کہے ہیں، اس کو اس طرح سے بھیجنے کے لیے کہے ہیں، وہاں کا واقعہ ہے، یہاں کا واقعہ ہے، اس طرح سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ آج کے زمانے میں اللہ کے کرم سے ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ حدیث پاک، قرآن مجید ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان بھائی جانتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث پاک ہر آدمی پڑھنا ضروری ہے۔ اس بات کو دنیا کے سارے مسلمان جانتے ہیں، بس غیروں کی اور بات ہے، لیکن سارے مسلمان جانتے ہیں ہم کہ آج اتنا نادان زمانہ نہ رہا کہ ہمارے دادا پردادا والدین نہ جانتے تھے کہ قرآن کیا چیز ہے، مسجد کیا چیز ہے، نمازیں کیا چیز ہے، عبادتیں کیا چیز ہے۔ لیکن آج ہمارے میں وہ نہ رہا کہ اللہ کے کرم سے ہمارے میں اتنا آ گیا، اتنا ہوش و آواز آ گئی، اتنی عقل آ گئی کہ ہم آج ہر چیز جانتے ہیں۔ کہ کیا جانتے ہیں؟ کہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہم قرآن کو پڑھنا ضروری ہے اور حدیثوں پر چلنا ہے، اس طریقے پہ سے چلتے ہیں، اور ہر وقت پہ ہم میکزیمم نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ سب ہر چیز ہر انسان، ہر مسلمان جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، کلمے پڑھنا ضروری ہے، قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ تو قرآنی کیا ہے کہ سورہ یہ قرآن ہے، قرآنی سورہ ہے، قرآنی میں سورہ ہیں، ان سوروں کو یاد کیا جاتا ہے قرآن میں سے۔
تو اس کا مقصد ہے ہر مسلمان بھائی جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، یہ ہر ایک آدمی آج کے زمانے میں جانتے ہیں، بلکہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، ایسے افواہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جگہ فلانا آدمی کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا اولیاء اللہ کا یہ کلمے کو 6 آدمیوں کو بھیجو، ایک کلمے کو 20 آدمیوں تک فارورڈ کیجیے، ایک کلمے کو 1000 آدمی تک بھیجیے، آپ کے خوشیاں آتے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ خوشیاں آتے نہیں، خوشیاں کب آتے ہیں کہ اس قرآن ایک کو پہنچانے تک، یعنی پہنچانے، اس کو سکھائیے، سکھائے تو جس کو ہم قرآن پاک یا حدیث یا کلمہ سکھاتے ان کو اس کی بدولت ثواب حاصل ہو کر اپنی تقدیر اللہ کے یہاں بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدولت نیکی عطا فرماتے ہیں، بس یہی ہے۔ اور یہ ہے کہ اس کے گھر پر جا کے آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، جس کے گھر پہ پڑھے اس کو اتنا، اس کی بدولت ہماری آخرت بن سکتی ہے، یا ہمارے گھر میں ہم قرآن پڑھیں تو ہماری آخرت بن سکتی ہے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن میسیجوں میں، خوابوں میں آئے ہیں، زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اولیاء اللہ کی زیارت ہوئی، یہ کلمے کو 6 آدمیوں کو بھیجو، ان الفاظوں کو 6 لوگوں کو بھیجو، تو یہ سب صحیح نہیں ہے، بلکہ صرف یہی ہے کہ ایک قرآن حدیث ایک دوسرے تک پہنچانے کا مقصد میسیج کے ذریعے نہیں، بلکہ وائس اوور کے ذریعے نہیں، کسی ذریعے نہیں، بلکہ قرآن و حدیث نماز کی دعوت انسان خود بخود روبرو بیٹھ کر سمجھائے، تبھی اس انسان کو سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو بہرحال بولنا بہت ہی ہے، لیکن جس مقصد پہ ہم بیان لیے ہیں اسی طریقے سے اسی پر آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔